بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ سر اٹھا کے جینے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جبکہ سر جھکا کے جینے کا معاوضہ ملتا ہے۔ انتخاب اس کا کیجئے جس کے ساتھ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کی وجہ سے بوڑھے ہوں۔ اگر آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو اکیلے ہی ناپسند کریں، دوسروں کو بھی ناپسند کرنے پر مجبور نہ کریں۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ ہر بار مقدر کو الزام دینا اچھی بات نہیں۔ کبھی کبھی ہم وہ بھی مانگ لیتے ہیں جو کسی اور کا ہوتا ہے۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ جہاں تمہاری اور تمہارے احساس کی قدر نہ ہو، وہاں رہنا فضول ہے، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا دل۔ کبھی وہ شخص تھا، ہم تھے، اور اتنی باتیں تھیں۔ ابھی وہ شخص ہے، میں ہوں، اور ایک خاموشی ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں کے ساتھ تبدیل ہونے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایک اعرابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ کچھ لوگ اس کے پاس پوچھنے اور سبب معلوم کرنے آئے کہ اس نے طلاق کیوں دی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ابھی عدت میں ہے، ابھی تک وہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے رجوع کا حق حاصل ہے۔ میں اگر اس کے عیب آپ کے سامنے پیش کروں تو رجوع کیسے کروں گا؟ لوگوں نے انتظار کیا، اس کی عدت ختم ہو گئی اور اس شخص نے رجوع نہیں کیا۔ لوگ دوسری بار اس کے پاس آئے تو اس نے کہا، اگر میں نے اب اس کے بارے میں بتایا تو یہ اس کی شخصیت مسح کرنے کے مترادف ہوگا اور کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ لوگوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ اس کی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ لوگ پھر اس کے پاس آئے، طلاق کا سبب پوچھنے لگے۔ اس اعرابی نے کہا، اب چونکہ وہ کسی اور کی عزت ہے اور مروت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی زبان بند رکھوں۔ کیا آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں؟ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی یار کی بے وفائی پہ رویا، کوئی یار کو منا کے رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا اور کوئی ادا کر کے رویا۔ اگر اونچی جگہ پر تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے بڑا ہے، اس سے تعلقات بنائیں۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ آج ہمارے پاس موجود ہے کوئی اور اس کی تمنا کرتا ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل دے گی۔
بہت معمل نہیں زندگی کی سچائی سمجھنا۔ جس ترازو پر دوسروں کو تولتے ہیں اس پر خود کبھی بیٹھ کر دیکھو۔ جب کبھی ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس بھاری جھولی میں گرا ہی دیتا ہے۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو، ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھو تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ سمجھا جائے۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ کچھ بھی کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا، ہر غصے اور رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور چھپی ہوتی ہے، اور جو اس وجہ کو جان لے وہی آپ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ جب انسان محبت میں پاکیزگی کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو محبت گناہ بن جاتی ہے۔ آپ ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں، اگر آپ کے پیچھے ہٹنے سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو ضرور پیچھے ہٹیں۔ جب میں نے جان لیا کہ دنیا کے سبھی رشتے غرض کے ہیں تو مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنے میں آسانی ہوگی۔